مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں نئی زندگی کے لیے، نئی صبح کے لیے، کہ ہر روز ہم اس کا شکر کریں۔ خداوند رحیم اور رحم کرنے والا خدا ہے۔ دنیا کی فکر و دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ ہم میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں صرف کلام کی قدرت کو اور کلام کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے۔ باقی ہمارا خداوند جو انصاف پسند خدا ہے، وہ اپنے مقدسین کو کبھی ترک نہیں کرتا، وہ ہمیشہ انہیں محفوظ رکھتا ہے اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ پریز دی لارڈ، یہ ہے ہمارے خدا کی محبت۔ اور آج کے زندہ کلام کو ہم دیکھیں گے متی 5 باب اس کی 18 آیات میں یوں لکھا ہے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ توریت یا نبیوں کی کتاب کے بارے میں ہم نے پہلے بھی سیکھا تھا۔ ان سے مراد یہودی صحیفیوں کی پہلی 5 کتابیں ہیں جو ہم پیدائش، خروج، ابار، گنتی، استثنا اور نبیوں کے بارے میں ان میں لکھا گیا ہے۔ وہ اپنی تعلیم میں اس بات پر زور دیتے تھے کہ ہیکل میں حاضر ہو کر وہاں قربانیاں گزرانے اور یسوع مسیح کے دور کے زمانے میں قوت اور قدرت اور سیاست تھی۔ ہمارے خداوند نے اس کلام کو پورا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے خداوند نے اس کلام کو پورا کیا۔ اور جب یہودی اپنے مصول لینے والے بھائیوں اور ہمسایوں کو حقیر اور نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن ہمارا خداوند یسوع ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے۔ جب یسوع مصول لینے والوں کے ساتھ کھانا کھاتے اور خوشی کے ساتھ ان سے ملتے اور خوش آمدید کہتے تھے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 30 آیات میں ہے کہ جب یسوع فریسیوں کے ساتھ اور ان کے شاگردوں سے دیکھا کہ وہ بڑبڑانے لگے ہیں، تو خداوند نے ان سے پوچھا، تو کیوں مصول لینے والے اور گناہ گار کے ساتھ کھاتا پیتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، تندرستوں کو طب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو ہے۔ میں راست بازوں کو لیے نہیں بلکہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بنانے آیا ہوں۔ پریز دی لارڈ، یہ ہے ہمارا خداوند جو گناہ گاروں کے لیے اس نے کفارہ عطا کیا اور اپنے آپ کو ہم سب کے لیے قربان کر دیا۔ ہم اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں، ہم اپنے خدا کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ وہی تعریف اور حمد کے لائق ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور خداوند اسی طرح اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب اور 17 میں کہ لیکن آسمان اور زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک نقطے کے مٹ جانے سے آسان ہے۔ خدا کہتا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی، لیکن اس کے منہ کی جو باتیں وہ ہرگز نہ ٹلیں گی۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح توریت کے بارے میں تعلیم دینا، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو ختم کرنے آئی ہوں یا منسوخ کرنے آئی ہوں، بلکہ انہیں پورا کرنے آئی، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک آسمان اور زمین نہ ٹل جائے، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب چیزیں پوری نہ ہو جائے، پورا کلام پورا نہ ہو، جس طرح ہمارے یسوع نے کلام کو پورا کیا، خدا کے وعدوں پہ چلے۔ خدا نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا انہوں نے وہ پورا کیا۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا، اور یہی آدمیوں کو سکھایا گیا ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا، ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلایا جائے گا۔ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمہاری راست بازی فقیوں فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہو۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب وہ خداوند تعلیم دیتے تھے یا یوحنا بپتسمہ دینے والا بپتسمہ دیتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ مطلب پیسے لے لو اور ہمیں بھی یہ مطلب روح کا مسا دے دو، تو ایسا نہیں ہے۔ جب تک ہم کلام کو اندر نہیں لیں گے، جب تک کلام ہمارے اندر نہیں جائے گا، یہ خدا کا پاک روح ہم میں کام نہیں کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم دیکھیں کہ میرا اور آپ کا خدا جو وعدوں کا سچا ہے، جو اس نے باپ ابراہیم سے وعدے کیے، جو باپ داؤد سے کیے، وہ آج بھی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں پہلا سلاطین اس کا 8واں باب 24-25 آیات میں، یہ سلیمان جو ہے داؤد کا بیٹا، وہ کہہ رہا ہے خدا سے، تو نے اپنے بندے
میرے باپ داؤد کے حق میں وہ بات قائم رکھی جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ تو نے اپنے منہ سے فرمایا اور اپنے ہاتھ سے اسے پورا کیا۔ پریز دی لارڈ، جیسے آج کے دن ہے۔ سو اب اے خداوند اسرائیل کے خدا، تو اپنے بندے میرے باپ داؤد کے ساتھ اس قول کو بھی پورا کر جو تو نے اس سے کیا تھا کہ تیرے آدمیوں سے میرے حضور اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے والوں کی کمی نہ ہوگی، بشرطے کہ تیری اولاد جیسے تو میرے حضور چلتا رہا ویسے ہی میرے حضور چلنے کے لیے اپنی راہ کی احتیاط کرے۔ مطلب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ نے جو وعدہ کیا تھا داؤد سے، اس نے کہا کہ اگر تیرے بچے جاں فشائی سے میرے حکموں کو مانیں گے، جو میری مرضی پہ چلیں گے، تو یہ جو نسل در نسل تخت ہے نا تمہارا ہی ہوگا۔ پر آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح نافرمانی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اسی طرح پہلا سلاطین اس کا 8واں باب اس کی 56 آیات میں خداوند جس نے اپنے سب وعدوں کے موافق اپنی قوم اسرائیل کو آرام بخشا، مبارک ہے وہ، کیونکہ جو سارا اچھا وعدہ اس نے اپنے بندے موسیٰ کی معرفت کیا اس میں سے ایک بات بھی خالی نہ گئی۔ آج بھی ہمارا خداوند وعدوں کا سچا خداوند سب سے جس نے وعدے کیے ہیں وہ پورا کر رہا ہے، وہ چلتا رہا ہے سب کچھ کلام۔ لیکن جہاں کوئی اس کا حکم نہیں مانتا، اس کی مرضی پہ نہیں چلتا، تو خداوند کیا ہے؟ غضبناک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں پہلا سلاطین 9واں باب اس کی 4-6 سے ہے، سو اگر تو جیسے تیرا باپ داؤد چلا ویسے ہی میرے حضور خلوص دلی اور راستی سے چل کر اس سب کے مطابق جو میں نے تجھے فرمایا عمل کر، اور میرے آئین اور میرے احکام کو مان، تو میں تیری سلطنت کا تخت اسرائیل کے اوپر ہمیشہ قائم رکھوں گا، جیسے میں نے تیرے باپ داؤد سے وعدہ کیا اور کہا کہ تیری نسل میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمیوں کی کمی نہ ہوگی۔ لیکن تو ہو یا تمہاری اولاد، اگر تم میرے پیروی سے برگشتہ ہو جاؤ اور میرے احکام اور آئین کو جو میں نے تمہارے آگے رکھے ہیں نہ مانو، بلکہ جا کر اور معبودوں کی عبادت کرو اور ان کو سجدہ کرو۔ خدا کہتا ہے میں جب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، میں جب تک تم میرے احکام کو مانو گے، میرے حکموں کو مانو گے، میری مرضی پہ چلو گے۔ ایسا نہیں کہ اگر باپ داؤد نے جو کچھ کر لیا تھا اب ختم ہو گیا، نہیں، خدا نے کہا اگر باپ بھی جس طرح میرے حکموں کو مان کر چلا اسی طرح تم بھی چلتے رہو، جب چلو گے تو سب کچھ دوں گا۔ سب کچھ دینے کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے، کیونکہ وہ وعدوں کا سچا ہے۔ ایسا نہیں کہ باپ دادا نے کام کر لیا اور ختم ہو گیا، ہمیں اسی حکموں کے مطابق چلنا ہے، اسی اصولوں کے مطابق چلنا ہے، اسی شریعت کو پورا کرنا ہے۔ خدا آج کا حاصل کلام یہی ہے کہ ہمیں خدا کے پاک کلام کو پورا کرنا ہے، اس کی شریعت پر چلنا ہے۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن خدا کی منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ ہم نے صرف خدا کے کلام کو لینا ہے اور اس کے منہ کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہ جی وہ ہمارا خداوند یسوع آیا، اب ہمیں کفارے نہیں دینے، اب ہمیں قربانیاں نہیں دینی، لیکن اپنے گناہوں کا تو اقرار کرتے رہنا ہے نا، توبہ کرتے رہنا ہے، جو کیونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے کمزور ہوتے ہیں اور گناہ کرتے رہتے ہیں۔ کیا ہم سب پاک ہیں؟ نہیں، اپنے آپ کو ہمیں جانچنا ہے، پرکھنا ہے، کیونکہ خداوند نے کہا ہے کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی جو اوپر نہ آئے۔ تو ہمیں ہر وقت ہر گھڑی، کیا جب سے خداوند چلا گیا تو کسی نے گناہ نہیں کیا؟ کوئی بھی کامل نہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہنا ہے، توبہ کرتے رہنا ہے اور اس میں چلنے کے لیے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ خداوند میرا خداوند انصاف کا خدا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور اسی طرح ہمارا خدا کا زندہ کلام فرماتا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ تم میری طرف رجوع ہو، رب الفاج فرماتا ہے تو میں تمہاری طرف رجوع کروں گا، رب الفاج فرماتا ہے۔ آمین۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے پاس آؤ گے، میرے ساتھ رہو گے، ہمیں اس رشتے کو
قائم رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم فونوں پہ بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ انٹرنیٹ کلیئر ہے، یہ لے لو۔ اب جب میں یہاں دبئی آئی ہوں تو واٹس ایپ کام نہیں کرتا اور کئی لوگوں سے بات نہیں ہوتی کیونکہ یہاں نہیں چلتا، تو کیا وہ رابطہ وقتی طور پر ڈسکنیکٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب میں اپنی جگہ جاؤں گی دوبارہ سے سب بحال ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں خدا کے ساتھ ہر وقت ہر گھڑی پوستہ رہنا ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے تاکہ اس کے وعدے، اس کا کلام میری اور آپ کی زندگی میں پورا ہو۔ ہمیں خدا یہ نہ کہیں کہ خداوند ہمارا زندہ خداوند ہمیں آزاد کر کے چلے گئے ہیں۔ اب آزادی میں قائم رہنے کے لیے ہمیں اس رولوں کو، اصولوں کو اپنانا ہے۔ روز ہم ایک بات سیکھتے ہیں کہ خدا کا زندہ کلام ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ جب تک ہم کلام نہیں لیں گے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم روٹی کے بغیر جی سکتے ہیں لیکن کلام کے بغیر نہیں۔ خداوند مہیا کرنے والا خداوند ہم سب کو مہیا کرتا، اس نے وعدہ کیا نا روز کی روٹی دینے کے لیے، تو وہ سب کچھ دیتا ہے، وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ ہمیں صرف یسوع نام ہی میں نجات ہے، یسوع ہی کا نام ہمارے گناہوں کی معافی ہے، یسوع نام میں قدرت ہے، یسوع نام میں امید اور آس ہے۔ اور ہماری امید آس کس پر ہونی چاہیے؟ ہمارے زندہ خداوند پر۔ آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور سب کے لیے خدا کے کلام کو مانگیں، اس قدرت کو لے لیں۔ جب ہمارے پاس خدا کی قوت قدرت ہوگی تو ہم گناہ نہیں کریں گے، اگر کریں گے بھی تو خوف ہوگا اور پتہ لگے گا کہ میں نے یہ غلطی کر لی ہے اور مجھے کیا کرنا ہے، توبہ میں جانا ہے، مجھے معافی میں جانا ہے، مجھے روزے میں جانا ہے۔ جب ہم روزہ رکھیں گے، روزہ اس چابی ہے تالا کھولنے کے لیے، خدا کی حضوری میں جانے کے لیے۔ یہ نہیں کہ کوئی وقت مقرر جب آپ چاہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مجھے کسی خدا کی حضوری میں جانا ہے، اس کے قدموں میں رہنا ہے، تو ہمیں روزہ اور دعا میں مشغول رہنا ہے، ہمیں جاگنا ہے اور دعا کرنی ہے تاکہ خدا کا کلام روز بروز ہمیں نکھارتا ہے۔ جس طرح ہم خدا کے کلام کو اپنے اندر لیں گے تو ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے خدا عیاں ہوگا، پتہ چلے گا کہ واقعی آج اس کی تبدیلی کا باعث کیا ہے، زندہ کلام۔ پریز دا لارڈ۔ خدا باپ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، ہر زندگی میں ہر گھر میں نجات آئے تاکہ خداوند جو جلد آنے والا ہے، پریز دا لارڈ، ہمارا خداوند جلد آنے والا ہے، ہم نے اس تیاری کرنی ہے۔ دولہا آنے والا ہے اور دلہنوں کو کیا کرنا ہے، تیاری کرنی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں بیٹیوں کی یا بیٹوں کی تو گھروں میں کتنی تیاری ہوتی ہے، سالوں سال تیاری ہوتی ہے۔ بیٹی پیدا ہوتے ہی کئی گھروں میں تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ آج ہمیں بھی اسی تیاری کی ضرورت ہے کہ ہمارا دولہا آنے والا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے لیے اچھے کپڑے پہننے ہیں کہ جب وہ آئے تو وہ ہمیں پسند کر کے لے جائے۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ ہم تمام بیماروں کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور ان کے لیے شفا کو مانگتے ہیں۔ خدا باپ سب کو شفا دے کیونکہ آپ شافی اور آپ شفا دینے والے باپ ہیں۔ تمام گھروں میں خداوند جی آپ کی حضوری اور معموری کو مانگتی ہوں۔ خداوند سب پر رحم کریں کیونکہ آپ رحیم اور رحم کرنے والے خدا ہیں۔ یسوع نام میں قدرت قوت پائی جاتی ہے، اسی نام سے ہم سب کچھ مانگتے اور پاتے ہیں۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔